غوث اعظم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ اور آپ پر سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا چہرہ کیسا؟ تو قرآن بولا والضحیٰ۔ ان کی زلفیں بال کیسے؟ تو قرآن بولا واللیل اذا سجا۔ ان کی آنکھیں کیسی؟ تو قرآن بولا ما زاغ البصر۔ ان کی زبان کیسی؟ تو قرآن بولا لا تحرک بہ لسانک۔ ان کا بول کیسا؟ تو قرآن بولا وقیلہ۔ ان کی گردن، ان کے ہاتھ کیسے؟ تو قرآن بولا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک۔ ان کا سینہ کیسا؟ تو قرآن بولا الم نشرح لک صدرک۔ سینے کے اندر دل کیسا؟ تو قرآن بولا نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ آپ کی کمر کیسی؟ تو قرآن بولا الذی انقض ظہرک۔ آپ کا چلنا کیسا؟ تو قرآن بولا قد جاءکم من اللہ نور۔ آپ کے کپڑے کیسے؟ تو قرآن بولا وثیابک فطہر۔ آپ کی چادر کیسی؟ تو قرآن بولا یا ایھا المزمل۔ آپ کا کمبل کیسا؟ تو قرآن بولا یا ایھا المدثر۔ آپ کا دن کیسا؟ تو قرآن بولا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ آپ کی رات کیسی؟ تو قرآن بولا قم اللیل الا قلیلا۔ آپ کا شہر کیسا؟ تو قرآن بولا وہذا البلد الامین۔ آپ کے بیوی بچے کیسے؟ تو قرآن بولا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ آپ کے صحابہ کیسے؟ تو قرآن بولا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ عباد الرحمن آمنوا کما آمن الناس۔ آپ کی رسالت کیسی؟ تو قرآن بولا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہا، داعیا الی اللہ کہا، سراج منیر کہا۔ ختم نبوت کیسی؟ تو قرآن بولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ امت کے لیے درد کیسا؟ تو قرآن بولا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن بولا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تو قرآن بولا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ میرے بھائیو یہ کون ہے؟ یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے حبیب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن اس امت نے اس نبی کو ناراض کر دیا اور اس امت نے اس نبی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ جس نبی کو کہتے ہیں میں تجھے راضی کروں گا، اس امت نے اس نبی کو ناراض کر دیا۔ کافروں نے تو صرف مکے سے نکالا اور طائف سے نکالا، آج کا مسلمان اپنے نبی کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے دکانوں سے نکالا، اپنی بازاروں سے نکالا، اپنے گھروں سے نکالا، اپنی شادی غمی سے نکالا۔ کہاں اپنے نبی کو جگہ دی ہے؟ کہاں اپنے نبی کو جگہ دی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں میرا نبی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کون نبی جو اس امت کے لیے روتا گیا؟ کوئی ایسا نبی تو لے آؤ جس کے آنسو پہنچنے کے لیے جبرائیل دھرتی پہ اترتا ہو۔ کوئی ایسا نبی لے آؤ جس کو تسلیاں دینے کے لیے اللہ قرآن کو نازل کرتا ہو۔ کوئی ایسا نبی لے آؤ، کوئی ایسی ماں لے آؤ جو اپنی اولاد کے لیے 23 سال روئے۔ کوئی ایسا باپ لے آؤ جو اپنے بچوں کے لیے 23 سال تڑپے اور روئے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی میرے اور آپ کے لیے 23 سال روئے ہیں۔ 23 سال کی آہیں اور سسکیاں اور رونا اور دھونا۔ یا اللہ میری امت، کون سی امت جنہوں نے آپ کی سنتوں کو صبح سویرے ذبح کر دینا ہے، جو جمعہ پڑھنے آئیں گے سنتوں پر خنجر پھیر کے آئیں گے، سنتوں کو ذبح کر کے جمعہ پڑھنے آئیں گے۔
سنتوں کو ذبح ہوتے ہوئے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ 50 روپیہ گم ہو جائے اور 50 روپے کا گلاس ٹوٹے گا تو ان کا دل دکھے گا، اللہ کے حکم ٹوٹیں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس امت کے لیے میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مولا میری امت کا حساب کتاب میرے ہاتھ دے دے تاکہ میں کونے میں بیٹھ کے اپنی امت سے چھپ کے حساب کتاب لے لوں، تاکہ میری امت کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ کیسے نبی کو بھلایا ہے، کس سے دغا کی ہے، کس سے دھوکہ کیا ہے، ہم نے کس سے نافرمانی کی ہے اور کس سے بغاوت کے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہمارے لیے ذبح ہوا پڑا ہے، وہ جو ہمارے لیے قربان ہوا پڑا ہے، اور ہم سب کے ہاتھوں میں نافرمانی کا خنجر ہے، اور ہم اپنے نبی کو ذبح کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو زخم دے رہے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ کوئی بھی امتی جب گناہ کرتا ہے تو میرے نبی کو دکھ ہوتا ہے، میرے نبی کا سینہ دکھتا ہے۔ جیسے بیٹا نافرمانی کرے تو باپ کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیٹے نے بازار میں گناہ کیا اور باپ گھر میں بیٹھا ہوا شریف باپ، اس کا دل تڑپتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ امت گناہ کرتی ہے، کوئی بھی امتی گناہ کرتا ہے تو میرے نبی کا سینہ دکھتا ہے، اور ہم سب اپنے نبی کو دکھ دینے والے ہیں، ہم سب اپنے نبی کو تکلیف دینے والے ہیں۔ تو آج عہد کرو، آج کے بعد ہم اپنے نبی کو تکلیف نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم اپنی نافرمانی کے خنجروں کو، ہتھیاروں کو پھینک دیں گے اور سرنڈر ہو جائیں گے۔ یا اللہ، آج کے بعد یہ آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہے گا، کان وہ سنیں گے جو اللہ چاہتا ہے، زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہتا ہے، ہاتھ وہ کمائیں گے جو اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، پاؤں ان راہوں پہ چلیں گے جن راہوں پر اللہ کا نبی چلا اور جو اللہ چاہتا ہے، یہ دماغ وہ سوچے گا جو اللہ چاہتا ہے، اور گناہوں کے دروازوں کو بند کریں گے، گناہوں کے ہتھیاروں کو پھینک دیں گے اور اللہ کی دربار میں سرنڈر ہو جائیں گے۔ اور اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ ہر وقت انتظار میں ہیں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، ارے میرے بندو، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ لو اتیتنی نہارا قبلتکم، اگر تم میرے پاس دن کو آؤ گے تو تمہارا رب استقبال کرے گا۔ ولو اتیتنی نہارا لیلا قبلتہ، تم اللہ کے دروازوں پہ رات کو بھی آؤ گے تو اللہ تمہارے لیے دروازے کھولے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس امت کو اپنا سفیر بنایا ہے، اپنا واسطہ۔ وجعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے تمہیں واسطہ بنایا ہے۔ ہم سندھی نہیں ہیں، پنجابی نہیں ہیں، پٹھان نہیں ہیں، بلوچ نہیں ہیں، براوی نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کی ذمہ داری دے کر نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا کام ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، پورے یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ کام ہے، اور میرے بعد آنے والی امت کا بھی یہ کام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تاجر نہیں ہیں، ہم کسان نہیں ہیں، ہم ہاری نہیں ہیں، ہم امتی ہیں، ہم نبی کے کام والے ہیں، ہم نبی کے کام والے ہیں۔ آج اس کے کام کو سینے سے لگاؤ، موت کے بعد تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا۔ آج اس کام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑو، موت کے بعد تمہارے سارے دکھ تمہارا نبی اٹھائے گا۔ آج اس کے کام کو اپنا کام بناؤ، مرنے کے بعد دیکھنا تمہارا نبی کہے گا یہ وہ میرا امتی ہے۔ جب لوگوں نے کہا یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟
بسترے اٹھائے پیٹھ پہ باندھ کے گھروں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ جب لوگوں نے اس پر فکر کسے باتیں بولی تو یہ اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے دین کو سیکھنے نکلا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو سیکھنے نکلا، اس کے کام کو اپنا کام بنایا، اس کی محنت کو اپنی محنت بنائی، اس کے رونے دھونے کو اپنا رونا دھونا بنایا، نبی کے دکھ کو اپنے سینے میں اتارا اور نبی کی کڑن کو اپنے سینے میں اتارا۔ آجا میرے امتی، آج گلے سے لگ جا، تو نے میرا کام کیا، آج کے بعد میں تیرے کام میں لگوں گا، جب تک تیری سفارش نہ کروں تجھے جنت میں داخل نہ کروں تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، ایسے امتی کی نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگیں گی، نبیوں کے ساتھ۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جیسے